بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بزرگوں، علماء کرام، طلباء عزیز، یہ سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیت کے ہے. اللہ پاک نے ان 11 آیتوں کے اندر 7 صفات کا ذکر فرمایا. جس مومن بندے کے اندر یہ صفتیں ہوگی تو وہ مومن بندہ کامیاب ہوگا. کامیابی کہتے بھی اس کو ہے. آدمی کی تمام چاہتیں پوری ہو، کوئی تکلیف نہ دلی نہ جسمانی محسوس ہو. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر امیر ترین اور عظیم ترین سلطان ہو تو بھی اس کو یہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس کا حصول صرف اور صرف جنت میں ہی ممکن ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان 7 صفات کے مد نظر جنت نصیب فرمائے. اور یہی آیات کے آخر میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آخر میں جنت کا ہی ذکر ہے. اولئک الذین یرثون الفردوس، فردوس اعلیٰ کے یہ لوگ وارث ہوں گے. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے. ہر انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو. کوئی بھی مذہب سے متعلق ہو یا کوئی بھی درجے سے متعلق ہو، سب کو یہ کوشش ہے کہ میں کامیاب ہوں. فلاح کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہی فلاح حاصل ہو سکتی ہے. اس سے ہٹ کر کبھی بھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی. اس میں سب سے پہلے جو صفت اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ ایمان کی شرط ہے. اس لیے کہ آیت میں ہے قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون. سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے. ایمان کے بارے میں ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. جب بھی کوئی بیان ہوتا ہے تو ہمارے سامنے کلمہ نماز سے بات شروع ہوتی ہے تو آج کی بحث بھی کلمہ ہے ایسا سمجھیے، لیکن کلمے کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے. میں تو صرف اور صرف نماز کا خشوع کس کو کہتے ہیں یہ سمجھانا ہے. اللہ پاک یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا جو ہوگا اس کے اندر اگر نماز ہے اور نماز میں خشوع ہے تو وہ کامیاب ہوگا. خشوع کی کچھ باتیں فضائل اعمال سے تعلیم میں سنیے جس سے انسانوں نے یہ سمجھا ہے کہ خشوع ایک ناپید چیز ہے. ناپید کا مطلب ایسے اب دنیا میں نہ پیدا ہونے والی چیز جس کو پایا جانا ممکن ہی نہیں.
لوگ ایسا سمجھتے، سارے ایسا سمجھتے اللہ ماشاء اللہ۔ تو آج ذہن سے یہ بات نکل لیں، کوئی مشکل کام کا جو بندہ نہ کر سکے اس کا عمومی طور پر حکم اللہ پاک قرآن شریف میں یا اپنے نبی کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا کوئی کام اللہ نے ایک قاعدہ ذکر کیا قرآن شریف، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک انسان کی طاقت کے بقدر ہی کام کا حکم دیتے۔ تو فائنل آئے معلوم ہوا کہ خشوع ایسی چیز ہے جس کو ہر مومن بندہ اگر حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مشکل کام نہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں مجلس میں موجود لوگوں سے کہ کیا آپ حضرات نے یہ جو خشوع ہے کو سمجھا ہے اور خشوع کے ساتھ کبھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ میں تو سبق کی طرح پڑھا رہا ہوں، یہ سبق میں تو پوچھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب ہاتھ اٹھا کر کے دیں گے کہ میں نے خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھی، جس کو بھی نصیب ہوئی وہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے۔ چلو اگر نہیں پڑھی ہے تو کم سے کم یہ کہ خشوع کا کیا مطلب ہے یہ سمجھا ہے؟ سمجھا تو ہوگا شاید کچھ لوگوں نے، لیکن شرماتے ہوں گے۔ تو علماء کے حوالے سے میں یہاں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب آپ سمجھ لیں گے تو اس پر عمل کی کوشش کریں گے، اور عمل کی نیت سے ہی یہ ساری صفتیں ہمیں سمجھنی ہے، اور فجر سے ہی یا اگر وتر باقی ہے تو وتر سے ہی اس عمل کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ خشوع یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے ڈرنا۔ جیسے ہم کسی ڈی ایس پی آفس کے اندر مطلوب ہو، ہمیں بلایا گیا ہو اور وہاں ڈی ایس پی حاضر ہو۔ ڈی ایس پی کا مطلب ہوتا ہے ضلع کا فوج کا بڑا حصہ۔ جب اس کے پاس آپ حاضر ہوں گے یا میں حاضر ہوں گا تو چاہے کتنی گھٹلی کسی بھی جگہ بدن میں محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن ہم کھدیں گے نہیں، بلکہ ہم کو گھٹلی کا احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ ڈی ایس پی آفس میں پولیس والے موجود رہتے اور بے ادبی کے اوپر کڑک ڈانٹ دیتے، اور زیادہ بے ادبی کا شبہ محسوس ہو تو ایک ڈنڈا بھی عجیب قسم کا رسید کر دیتے۔ جب یہ آدمی کو علم ہے تو آدمی ذرہ برابر وہاں ہلتا نہیں، اور توجہ سے، پوری توجہ سے بات کو سنتا ہے۔ تو خشع کے معنی ڈرنا، اللہ کا ڈر دل میں لے کر کھڑا ہونا، اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کا دل میں دھیان ہونا۔ دوسرا لفظ اس کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے خشوع خضوع۔ آیت کریمہ کے اندر خاشعون ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیثوں کی روشنی میں خشوع اور خضوع، خضوع ذات سے ہے، اس کے معنی بھی ہے جھکنا۔ جھکنا یعنی تھوڑا ٹیڑھا ہو کر کھڑا رہنا نماز میں، یہ نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہنا۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کھڑے رہنا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اصلاحی انقلابی امت میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان سکون قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا رہے، اور جو پڑھے یا امام کی طرف سے پڑھا جائے
وہ آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہو. جیسے اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی، اس سے پہلے نیت ہوتی، تو نیت کا دھیان ہو، پھر تکبیر کا دھیان ہو. اس کے بعد اگر ہم الگ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا دھیان ہو، ثنا کا دھیان ہو، اعوذ باللہ کا دھیان ہو، بسم اللہ کا دھیان ہو. پھر جو سورت ہم پڑھیں گے اس کا دھیان ہو. پھر اس کے بعد جو سورت ملائی یا آیاتیں ملائی تو اس کا ہمیں دھیان ہو. تو ان صورتوں کو دھیان سے، ان چیزوں کو دھیان سے ادا کرنے پر آدمی خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا کہا جائے گا. اب بتائیے کوئی مشکل کام دھیان رکھ سکتے ہیں؟ بہت سی SMS آتے ہیں آپ کے اوپر، اس کو پوری توجہ سے اگر لمبا سا ہو تو بھی سن لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر اگر دھیان رکھنا انسان چاہے تو کوئی مشکل کام نہیں. اور چھوٹی سی 5 منٹ کی نماز ہے، فجر کی چاہے تو 8 منٹ کی یا 9 منٹ کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی بھی اسی طرح 8 یا 9 منٹ کی نماز ہے، جس میں ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا دھیان حاضر رکھنے کی کوشش کریں تو کوئی مشکل کام نہیں. اگر ہم نماز تو پڑھیں لیکن اگر یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فلاح کو نہیں مانتے. تو کامیابی کے لیے اللہ نے کہا وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان والے ہیں اور نماز کے اندر خشوع رکھتے ہیں. تو خشوع کے بغیر کامیابی نہیں ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، لیکن ہم رسمی نماز ادا کریں گے تو بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ خالی ظاہری طور پر اس کا ایک فریضہ اس کے سر کے اوپر سے اتر گیا، لیکن جو لوگ یہ خاشعون کی صفات کو سمجھنے والے بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی. بشر حافی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر خشوع کے بغیر انسان نماز پڑھے تو وہ نماز فاسد ہے. حسن بصری سے یہ منقول ہے کہ اگر کوئی انسان خشوع کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو جلد عذاب میں پہنچا دیا جائے گا، یعنی دنیا میں عذاب تک رسائی اس انسان کی جلدی ہو جائے گی، عذاب سے نہ بچ پائے گا. جب دنیا میں عذاب کا آنا ممکن ہے تو آخرت کی فلاح کیسے حاصل ہو سکتی؟ اس لیے خشوع کا وہ مطلب کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تیر گھس گیا اور وہ نماز میں نکالا گیا تو ہم یہ سمجھے کہ یہ تو کیسے ہوگا، ہم کو تو مچھر کاٹتا ہے تو نہیں پتا چلتا. تو یہ خشوع ہم کہاں سے لینے چاہیے؟ اب دیکھیے بھائی، یہ خشوع مستحسن ہے، اچھا ہے، لیکن ہر اچھی چیز ہر انسان کو حاصل ہو یہ ضروری نہیں ہے. اللہ سے مطالبہ ہمیں اتنے درجے کا نہیں ہے کہ ہمیں تیر لگے اور نکال دیا جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے. اس زمانے میں اور میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور نماز کو طویل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو پھر میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں. اس میں کیا سمجھنا ہے؟ کان میں بچے کی آواز آئی اور ہمارے نبی نے سنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بات کان میں آئی رونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہو گیا. یہ کئی روایتوں میں موجود ہے، دونوں کتابیں، بلکہ 6 میں، اور 6 کے علاوہ اور بھی سب کتابوں میں موجود ہے. مثال نمبر 2، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب دنیا سے پردہ فرمانے والے چند دن بیمار رہے آپ، ان دنوں میں آپ مسجد تشریف لاتے نہیں تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ ایک نماز میں چاہے وہ ظہر کی ہو کہ عصر کی ہو، آپ حضرت عباس اور دوسری طرف فضل ابن عباس اور حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لا رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور دونوں اٹھائے ہوئے اس طور پر کہ آپ کے پیر الٹ گئے، ایسے ہو گئے، ایسے نہیں ہے کہ آپ آگے پیر تھوڑے تھوڑے بڑھا رہے، بلکہ بالکل سخت نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں مبارک الٹ گئے تھے، ایسے ہو گئے اور گھسیٹ رہے تھے، اور لکیریں پڑ رہی تھی گھسیٹنے کی وجہ سے۔ اب یہ جو لوگ حج میں جا کر کے آئے اور جو وہاں آپ کا محراب بنا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ایک مضبوط دیوار لی گئی ہے تاکہ کسی سے بے ادبی صادر نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدموں کے اوپر کسی کا قدم نہ پڑے، اس کے لیے شروع کرنے کے اندر ہی وہاں دیوار بنا دی گئی۔ تو وہ جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، مسجد میں حاضر ہونے والوں کو اندازہ لگ گیا ہے کوئی زیادہ دور نہیں، تھوڑی سی دوری سے آ گئے۔ ابو بکر کو احساس ہو گیا اور آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ دلیل کی جگہ سمجھ میں آئی؟ کیا دلیل پکڑنی ہے؟ کہ کھٹ کھٹ یا آہٹ سے ابو بکر کو نماز میں احساس ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا گئے، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اشارہ فرمایا اور پہلی رکعت تھی، اس لیے آپ نے اشارہ قبول نہیں کیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے، یعنی ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے بٹھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکبر الصوت تھے، یعنی جیسے ہمارا مائک کام کرتا ہے اور بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت ہلکی تھی اور پہلی صف میں بھی پہنچنا مشکل تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تکبیر کہنے والے انسان کی طرح نماز پڑھ رہے۔ مثال نمبر 3، غزوہ احزاب کے موقع کے احزاب نے تبوک، جس میں کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم کے اوپر عتاب نازل ہوا، اور الثلاثۃ الذین خلفوا کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور فجر کے وقت میں چلنا جاری تھا، صحابہ آپ کو تقاضۂ بشریت محسوس ہوا اور آپ اس راستے سے ہٹ کر کے کھلے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو صحابہ خدمت کرنے کے لیے کسی بھی وقت تیار رہتے تھے اور ضرورت کے موقع کی خدمتیں انجام دیتے تھے۔ تو آپ پانی لے کر کے پیچھے ہوئیے۔ یہاں صحابہ نے کافی دیر تک انتظار کیا، لیکن آپ کے آنے میں کافی تاخیر ہوئی، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ نماز پڑھ لی جائے، ممکن ہے سورج اٹھ جائے، طلوع ہو جائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو یہ ذمہ داری دی گئی، جو عشرہ مبشرہ میں سے اور مالدار اغنیاء کرام صحابہ میں سے۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی، اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے۔ چونکہ پیچھے کی طرف سے آپ کا آنا ہوا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اندازہ نہیں ہوا، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوا ویسا اندازہ سائڈ میں سے کہیں سے آتے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں سے کسی طرف سے تو اندازہ ہوتا، لیکن آپ کو اندازہ پیچھے کی طرف سے آنے کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ صحابہ جو پیچھے کی صفوں میں تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
تو ان حضرات نے یہ بھی سمجھی کہ خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء کے موجود ہوتے ہوئے کوئی امتی امامت کرا سکتا ہے؟ تو یہ حضرات جائز نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو مطلع کرنے کی کوشش کی اور کچھ آہٹیں پیدا کی، جیسے بھی کھڑے کھڑے رانوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ مار کر کے آواز پیدا کی، کیونکہ قرات جاری تھی، اس لیے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو تھوڑا اور مزید اشارہ ملنے پر آپ کو احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام اپنی جگہ برقرار رہو، نماز جاری رکھو، تو پھر نبی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہوتے ہوئے نماز پوری فرمائی، اور سلام پھرانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوت شدہ ایک رکعت کو، جیسے ہم ایک رکعت فوت ہوتی ہے تو پوری کرتے، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی۔ مثال میں سمجھنا یہ ہے کہ صحابہ کو خبر پڑی، پیچھے والے صحابہ کو خبر پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے اطلاع کرنے کی کوشش کی جاری نماز میں، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بزرگوں کے اوپر خفا نہیں ہوئے، ان صحابہ کرام کی جماعت پر ناراض نہیں ہوئے کہ یہ کیا لگا رکھا ہے نماز میں، نماز ڈسٹرب کرتے ہوئے۔ تو کچھ پتہ چلے، کوئی آواز آئے اور کان میں آئے اور لائٹ چلی جائے اور لائٹ کے چلے جانے کا احساس پیدا ہو، تو یہ خشوع خضوع کے منافی نہیں ہے بھائی، یہ خشوع خضوع کے منافی نہ سمجھا جائے۔ بے شمار قصے اللہ والوں کے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ مثالیں دے کر کے میں آپ کو ان بزرگوں سے بدظن کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ خشوع کہتے کس کو ہے، تاکہ اس کو ناپید نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو پیدا ہونے والی اور آج بھی زمانے میں موجود سمجھی جائے۔ حدیث شریف میں سب سے پہلے قیامت سے پہلے خشوع ہی کے اٹھ جانے کا ذکر کیا، اور پھر دوسرے نمبر پر نماز۔ جب خشوع نہیں ہوگا تو نماز جلدی سلب ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ تو خالی ہم جب نماز پڑھ کر کے باہر نکلے، کسی بھی نماز میں آپ چیک کیجیے، عشاء میں چیک کیجیے، فجر میں چیک کیجیے کہ بھائی امام صاحب نے آج کون سی سورت پڑھی، تو نماز میں اگر 100 لوگ ہوں گے تو میرے حساب سے 5 لوگ بڑی مشکل سے بتا سکیں گے کہ امام صاحب نے آج فجر میں یہ سورت پڑھی، نہ مغرب میں جانیں گے نہ عشاء میں جانیں گے، تو اس کو خشوع والی نماز کیسے کیا سورت پڑھی گئی یہ اندازہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر یہ جو اللہ اکبر یعنی کھڑے ہو جانے سجدے میں سے کھڑا، یعنی پہلی رکعت یا تیسری ہے، یہ اسٹائل ہے نچانے کا، یہ رقص و سرور نہیں ہے، یہ مسجد ہے اور نماز ہے۔ لمبی تکبیر ہو تو کھڑا ہونا ہے اور مختصر تکبیر ہو تو بیٹھنا ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ امام کو چاہیے کہ ہر تکبیر ایک سی کہے۔ حرمین میں اور دیار عرب میں جتنا گھما ہوں، سبھی مساجد کے اندر کسی امام کو کوئی شارٹ اور لانگ تکبیر کہتے نہیں سنا کسی جگہ، سب حاجی جانتے ہوں گے، اور وہاں جا کے بھولے بھی کرتے، کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہو جاتے۔ یہ ڈانس کے اندر میوزک کے سسٹم سے ناچتے، تو اگر تکبیر لمبی ہوئی مد والی تو کھڑا ہو، اور تکبیر بے مد ہو تو بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی امام ایسا آ جائے ساری تکبیریں یکساں، تو سمجھیے کہ 70% لوگوں کو بھول پڑی، یعنی 100 نمازی ہوں گے تو 70 نمازیوں کو ایسا ہی ہو۔
اب ایسی نماز کو خوشو والی نماز نہیں کہہ سکتے. خوشو والی نماز میں دھیان ہوتا ہے کہ تیسری رکعت چل رہی ہے کہ پہلی کہ دوسری. میں چھوٹا تھا اور چھاپی میں فارسی 2 پڑھتا تھا. وہاں ایک ماسٹر صاحب حساب کے ماسٹر صاحب تھے ہائی اسکول کے, وہ بھی نماز پڑھنے آیا کرتے. مجھے برابر یاد ہے کہ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. ظہر کی نماز میں 5 رکعتیں ہوں گی, ایک نے نہیں بتایا. وہ ماسٹر صاحب ہمارے سب میں پیچھے, ہم بچے تھے بہت پیچھے پڑھتے تھے. وہ پرانی مسجد تو رہی بھی نہیں, اور آپ حضرات میں سے جو بوڑھے ہیں انہوں نے دیکھی ہو. تو وہ ماسٹر صاحب اکیلے پوری مسجد کے اندر 400 تو طالب علم اور سمجھیے کہ 40 کے قریب اساتذہ کی جماعت, لیکن اس ماسٹر صاحب نے ہی بتایا کہ نماز میں 5 رکعتیں ہوگی. پھر سب نے کہا کہ جی ایسا ہی لگتا ہے, ایسا ہی لگتا ہے, ایسا ہی لگتا ہے. تو محترم حضرات, ہمیں اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے تو ڈرتے ہوئے کھڑے رہنا ہے. اپنے کپڑوں سے, اپنے بدن سے کھیلنا نہیں. کوئی ہلکی سی کھجلی آئے تو اس کو روکنا ہے, کھجانا نہیں, نہ آگے نہ پیچھے. خشوع خضوع کے متعلق مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ایک تقریر میں نے سنی تھی. میں اس سے پہلے بھی بہت جگہ کے اوپر لوگوں کو خشوع خضوع کے متعلق سمجھایا کرتا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ میں بھی صحیح سمجھاؤں کہ نہیں سمجھاؤں. تو حضرت دامت برکاتہم کی تقریر میں نے سنی جو خشوع سے متعلق تھی, تو میں جو باتیں بیان کرتا تھا وہی باتیں حضرت نے دہرائی ہوئی, بیان کی ہوئی. اس لیے میری بات کو آپ بالکل غلط نہ سمجھیے. میں بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اور آپ اپنے نماز میں خشوع پیدا کرنے کی, اور میں بھی اس کا محتاج ہوں, کوشش کریں گے انشاءاللہ. کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اخلاص یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو تو ایک دم سے یہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے. وہ دھیرے 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 محنت کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. اس لیے اگر ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا شمار خشوع خضوع والوں کی فہرست میں کر دیں گے. اور یہ جو آگے انعام ذکر ہونے والا ہے, اللہ پاک ہمیں وہ انعام نصیب کرتا ہے. ایک صفت پوری ہوئی, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ہے کہ بیکار کاموں سے, بیکار کام 2 قسم کے, ایک تو حرام, وہ بھی بیکار ہے. حرام کام بیکار ہے, اور دوسرا مکروہ, مکروہ تحریمی, وہ بھی بیکار ہے. اور تیسرا سبھی مفسرین نے اس کی طرف رہبری کی ہے جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو. ان سب کاموں سے بچنے والے, ان کاموں میں پڑھنے والے نہ ہو. 2 لوگ باتیں کر رہے تو وہ اپنے کام سے باتیں کر رہے, تو ہمیں اس میں پڑھ کر کے وقت کو بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. موبائل ہاتھ میں لے کر بھی اور کچھ بھی کام نہیں ہے, نہ کسی کو کوئی لیٹر لکھنا ہے, نہ کسی کو فون کرنا ہے, اور پھر بھی آپ نے اٹھایا اور ایسا اوپر نیچے سائڈ میں ادھر ادھر کچھ بھی مل نہیں رہا, لیکن پھر بھی موبائل کو رکھتا نہیں. یہ لغو ہے, اس کو لغو بولتے. ایسے ہی پین قلم ہاتھ میں ہے اور کوئی نوٹ ہے بغیر ضرورت کے کچھ ایسے ہی لکھ رہا ہے, یہ بھی لغو ہے. ایسا ہی ہر کھیل جس میں ہماری صحت کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سب لغو ہے. صحت کا فائدہ ہو جیسے والی بال ہے یا فٹ بال ہے, تو ایسے کھیل جو ہمارے صحت کے لیے مفید ہے وہ تو برابر ہے, کیونکہ اس میں ایکسرسائز ہے, ورزش ہے, بدن کے لیے دماغ کے لیے مفید ہے, تو وہ کھیل برابر ہے. باقی وہ سارے کھیل جس میں کوئی ہمارے جسم کا فائدہ نہ ہو
اور دماغ کا فائدہ نہ ہو تو سب لغو ہے۔ میں بہت ساری مثالیں کیا دوں، ایک قاعدہ یہ جو میں نے سمجھایا حرام کا مکروہات سے بچنے کا، اور تیسرا جس میں دین کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور آخرت کا بھی کوئی اور دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، وہ لغو ہے، اور اس سے اس آیت کریمہ کے اندر بچنے کا ذکر کیا گیا۔ الذین هم عن اللغو معرضون، لغو بیکار کام سے بچنے والے ہو، بیکار کام سے منہ موڑنے والے ہو، وہاں کھڑے کھڑے دیکھنے والے نہ ہو۔ کوئی سرکس جا رہا ہے نکل رہا ہے تو اس میں کھڑے کھڑے دیکھ کر شریک ہونے والے نہ ہو۔ کوئی گریا زاری آہو بوکا ہو رہا ہے کسی شیعہ لوگوں کا، کچھ منظر نکل رہا ہے تو اس منظر کے دیکھنے کی گنجائش۔ میں بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ علماء اس سے کیوں روکتے ہیں، تو بہت سے آیات اس پر دلالت کرتی ہے کہ روکنا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو صاف بتاتی ہے کہ یہ لغو ہے تو یہ لے کر چلے ہے، اس کے اندر مصروف ہونا، وہ لغو میں مبتلا ہونا ہے، اس لیے لغو سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی کرکٹ، چاہے موبائل میں دیکھو کہ چاہے کسی اور جگہ دیکھو، تو کرکٹ تو کھیلے بس ہے، ایسے ہی بیکار کھیل ہے، تو اس کا سننا اور ان کے اسکور کا سننا۔ ہمارے استاد مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو اتنا شوق بڑھ گیا ہے کہ اس طرف سلام پھینکتے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنا اسکور ہوا، اور اس طرف سلام پھینکتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اتنا ہوا۔ اتنا ذوق چڑھ گیا ہے، شوق چڑھ گیا ہے کرکٹ کا، اس بنیاد پر پھر اس کو لے کر کے بیٹھے ہیں۔ باپ اگر کام بتائے تو وہ بھی کان میں آواز نہیں آتی ہے، اور اذان کی آواز بھی کان میں نہیں پڑتی ہے، اور بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے لغو امور سے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ہمارا گاؤں بدقسمتی سے کمانے میں سست دیہاتوں میں سے شاید میرے نزدیک 1 نمبر پر ہے۔ کمانے کرنے میں جتنے دیہات ہے یا جتنی بستیاں ممکن ہے اس روئے ارض کے اوپر، تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سست لوگ کمانے میں ہمارا گاؤں ہوگا، اور ہمارے گاؤں سے اس سلسلے میں کوئی آگے نہیں ہوگا۔ آپ لوگ میری تعریف کریں گے کہ یہ میرا سمجھنا غلط گمان ہے گاؤں کے سلسلے میں کہ صحیح ہے؟ کوئی کچھ تعریف کریں گے؟ کوئی نہیں ایسا بہت زیادہ غلط گمان قائم کیے ہوئے تو نہیں ہوں کہ بعض میں اس میں تو داخل نہیں ہے کہ بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو ویسے میں بہت زیادہ بچپن سے ہی اس کو سمجھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے گاؤں میں کمانے کے لحاظ سے سستی زیادہ ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ جو یہ آیت کا مطلب میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ یہ تو زکوٰۃ والوں کے لیے ہے، تو ہم تو محنت کرتے ہی نہیں ہے، تو آیت کو کیسے سمجھیں؟ تو آیت کا نزول تو صحابہ کے زمانہ میں ہوا ہے، اور یہ سورہ مومنون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مکی، اندر زکوٰۃ کا یہ لفظ آیا ہوا ہے تو زکوٰۃ مدنی ہے، حکم زکوٰۃ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ عملی طور پر جو حکم ہے وہ مدینے میں آنے کے بعد ہوا ہوگا، لیکن آیت کا نزول مکی، مکہ میں صحابہ کے بعد مال نہیں تھا، اور مدینے میں بھی 8 سے 9 سال تک مال نہیں رہا، بہت بعد میں مال آیا، خلافت عمری میں مال تو آنا شروع ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی تھی اس وقت
تو چاہے ہمارے گاؤں میں ہم اس مسئلے میں بڑے پیچھے ہوں، لیکن اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو للزکاۃ فاعلون کو ہم سمجھ لیں گے۔ ایک تو ہم عہد کریں کہ ہم کمائیں گے، عہد کرو کہ ہم کمائیں گے، اور معمولی سا کمانا نہیں ہے، زیادہ کمانا ہے۔ کہ زیادہ کما کے کیا کہتے ہیں؟ تو بہت کام ہے زیادہ کما کر کے، اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ مال کی حیثیت شامل ہے۔ اس لیے ہم اپنے اپنے طور پر سمجھے، بیان پورا ہونے کے بعد یا بات پوری ہونے کے بعد لوگوں کے بارے میں یہ گمان قائم نہ کرے کہ شاید اس کے اوپر کہا ہوگا، اس کے اوپر کہا ہوگا۔ میں کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں کہتا، میں تو یہ 7 صفتیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کے کہہ رہا ہوں۔ ہم للزکاۃ فاعلون، اس کا ترجمہ ہے وہ مومن کامیاب ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ساری ہی محدثین مفسرین نے سمجھا، لیکن الفاظ جو ہے وہ اس معنی کا ساتھ دیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں ادا یؤدی تعدیتاً سے مؤدون فاعلون نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم للزکاۃ مؤدون، زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں۔ دوسرا لفظ اللہ نے قرآن شریف میں عطا کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کا اسم فاعل معطون دینے والے ہیں، یہ دو الفاظ میں سے ایک لفظ ہونا چاہیے۔ متاخرین میں سے بہت سو نے، اور ایک عالم دین قطر کے بہت بڑے علم کے سمندر انسان سے میں نے یہ سنا تھا، انہوں نے اس آیت کریمہ کے اوپر ایک لمبی بحث فرمائی تھی اور کہنے لگے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، میں قرآن کی تلاوت زبانی کرتا ہوں، لیکن جب کسی آیت کے اوپر تمام تفاسیر میرے مد نظر رہتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ان تفسیروں کے اوپر کوئی اشکال اعتراض دل میں رہتا ہے تو میں قرآن شریف کی تلاوت کو موقوف کر کے اس کے چکر میں پڑ جاتا ہوں اور ساری ہی تفاسیر کو ایک ایک کر کے پھر سے کھنگال دیتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں اس آیت کے اوپر گزرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ یہ فاعلون اللہ نے ذکر کیا ہے، تو اللہ کا کلام تو کلاموں کا سردار ہے، کبھی بھی اس میں کوئی لفظ ہٹا کر کے دوسرا لفظ رکھنے کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے ہم تو عقل کے ناقص ہیں اور وہ عقلوں کا پیدا کرنے والا ہے، پھر بھی بہت سارے بیچارے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا کر دے تو دکھتا، یہ بہت غلط بات ہے، انتہائی گری ہوئی بات ہے کہ ہم یہ سوچے کہ اللہ یہ کرتے تو اچھا تھا، انتہائی گری ہوئی بات ہے۔ اللہ کو ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اتنا سمجھ لو کہ یہ ناک اللہ نے یہاں لگائی ہے برسوں پہلے آدم علیہ السلام کی، اللہ نے کوئی ماڈل تبدیل نہیں کیا، آج تک اسی نہج سے انسانوں کو اللہ پاک پیدا کر رہے، اور ہمیں ابھی تک یہ ذہن میں نہیں آیا ہے کہ یہ ناک یہاں لگنے کے بجائے اگر یہاں لگتی تو اچھا تھا۔ ہے کسی کے ذہن میں ایسا ہے کہ منہ یہاں نہ لگتا اور یہاں سائڈ میں لگ جاتا تو اچھا تھا؟ نہیں، ایک آدمی بھی سائنسی ہو کہ ڈاکٹر ہو کہ انجینئر ہو، اس نے آج تک یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ جو چہرہ انسان کا بنا ہے اس میں اس قسم کا نقص ہے، آج تک نقص نکالا نہیں گیا۔ اس لیے اللہ کو ہم کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، وہ حکیم ہے، علیم ہے، عزیز ہے، اور جو چاہے اس کے اوپر قادر ہے، اور ہم کو بغیر نمونے کے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے اس میں جو بھی لفظ ہے وہ آخری لفظ ہے، وہاں سے ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن ہماری عقلیں کمزور ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ نے یہ معطون یا معدون کی جگہ کے وہ فاعلون کیوں لکھا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کیا کہ اللہ میری سمجھ میں یہ اتر دے کہ فاعلون کیوں۔ تو چند ہفتے گزرنے کے بعد
ساری قرآن شریف کی تلاوت روک کر کے بس اسی لفظ کو رٹ رہے ہم للزکاۃ فاعلون، کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے پھر ان کے ذہن میں ڈالا کہ جو زکوٰۃ کے لیے فاعلون کا فعل کرنا، محنت کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے محنت کرتے ہوں گے، یعنی آپ ہوٹل چلاتے تو آپ کا ہوٹل چلانا آپ اپنے کمانے کے لیے نہ کرتے ہو، بلکہ آپ اس لیے کرتے ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ آپ 2-4 بھینسیں رکھتے ہیں اور اس سے روپیہ کماتے ہیں، تو بھینسوں کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے اس میں ہمارا دھیان یہ ہو کہ میں زکوٰۃ نکالوں۔ تو روپیہ کمانے کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کے اندر ہم یہ کوشش کرتے ہو کہ ہمارا یہ کمانا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ہم للزکاۃ فاعلون، یعنی زکوٰۃ کے لیے یہ محنت کرتے ہوں گے۔ اب جو لوگ محنت نہیں کرتے اور ان کی ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور ٹوٹا پھوٹا سا کچھ کر لیتے ہیں اور 400-500 روپئے یا سمجھیے کہ 1000-2000 کچھ کما لیتے ہیں 15-20 دن کے اوپر، اور ضرورت پڑنے کے اوپر کچھ بیچ دیتے ہیں اور کام چلاتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا اگر یہ ساری زمینیں بیچ کے جاتے تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا آج؟ تو ہم اپنے آل اولاد کے لیے کچھ رکھیں پیچھے دیں، اور گاؤں ایسا ہو جائے گا یتیم، چاروں طرف کوئی جگہ ہماری نہیں، ہمارا خالی قریہ رہے گا، بستی رہے گی، خالی بستی میں ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکیں۔ اس لیے تھوڑا غور کیجیے، اور کمانا تو ہر عمر میں ہو سکتا ہے، اور کمانے کی لاکھوں شکلیں اللہ نے انسانوں کو سمجھائی ہے، اس میں سے کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے اور کما سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم للزکاۃ فاعلون کے اوپر عمل کرنے والے بنیں، اور مختصر وقت کے اندر ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے۔ چوتھی صفت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ پھر آگے والی آیت میں ہے الا علی ازواجہم، اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا باندیاں۔ باندیوں کا رواج ختم ہو گیا عالمی قانون کی وجہ سے، لیکن نکاح تو باقی ہے، یعنی نکاح کے راستے سے ہم اپنی جو اللہ نے ایک شہوت رکھی ہے اس کے پورا کرنے کے لیے جائز صورت بھی رکھی ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر بہت سارے تقاضے رکھے ہیں، تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جائز صورتیں بنائی اور اس کی حرام صورتیں بھی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں اس کی جائز صورت بتا دی کہ ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، خالی اپنی بیویاں، باندیاں تو ہے نہیں، اگر ہو اور آپ لوگوں کے زمانے میں اگر ہو جائے تو باندی خرید کر کے آپ باندی سے بھی اپنی شہوت کو پوری کر سکتے۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ آگے والی آیت میں فمن ابتغی، اور جو ڈھونڈے گا، جو چاہے گا اور جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی شکل شہوت کے پورا کرنے کی، تو کیا فرماتے ہیں اولئک ھم العادون، یہ سب حد تجاوزی کرنے والے۔ اللہ نے جو حد بارڈر بیان فرمائی ہے اس سے پار نہیں ہونا ہے، لیکن یہ کرنے والے اس بارڈر کو اور حد کو پار کرنے والے ہیں۔ اس لیے میں نے جو اشارہ کیا ہے اس قدر اشارے کو کافی سمجھا جائے، کیونکہ مجلس میں بہت چھوٹی عمر کے لوگ بھی ہیں، اس لیے میں ذرا تفصیل نہیں کر سکتا، تو کچھ اشارے کو اس سے سمجھ لیں گے اور قضاء شہوت کے لیے حلال جو طریقہ ہے اسی کے اندر اپنے آپ کو روک کر رکھے، ناجائز چیزوں سے بچے۔ آگے والی صفت میں ہے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کو نبھانے والے۔
یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا. ہم یہ اماناتی ہے، آپ نے پڑھا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. ہم نے امانت کو، امانت سے مراد جو احکام ہے وہ احکام شرعی ہے، چاہے وہ واجبات کے قبیل سے ہو، فرائض کے قبیل سے ہو، یا بچنے کے قبیل سے ہو، چاہے محرمات کے قبیل سے ہو. تو کرنے ہے اور نہ کرنے کے اعمال سے بچنا ہے، چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہو کہ حقوق العباد سے متعلق ہو، دونوں اس میں شامل ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عهد له. بہت کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے تقریر کی اور یہ نہ کہا ہو ایسا نہیں ہوا. بارہا تقریروں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امانت داری اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں، اور وعدہ کا پاس و لحاظ نہیں ہے تو ایمان نہیں. وعدے کا پاس و لحاظ اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں. تو امانت سے تو مراد اللہ کے جتنے بھی احکام ہمارے ذمے ہیں وہ پورے کرنا. بندوں سے متعلق حقوق ہے، والد کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کے امانتیں ہمارے ذمے ہیں تو وہ ادا کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے. اصلاح معاشرہ کے اندر یہی چیزیں شامل ہیں، انہی چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی لوگ اپنی پھوپھیوں کے حقوق ادا کرنے والے ہو، پھوپھیوں کے ادا ہو گئے ہو تو بہنوں کے حقوق ادا کرنے والے ہو، اور یہ نہ ہو کہ بہنیں بھائیوں کو کہے کہ ہم نے معاف کر دیا تو وہ تو ناقص اور کمزور عقل کی ہے، وہ بیچاری کما نہیں سکتی ہے. والد کے مال میں اللہ نے درجے کے مطابق فصل رکھا ہے، ان کو 1 درجہ اور آپ کو 2 درجے دیے، اور پھر ہم امید رکھیں کہ بہنیں ہمیں معاف کرے. اس سے کیا بڑا ظلم ہو سکتا؟ اس سے اور کوئی بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ ہم بہن کے اوپر ظلم زیادتی کریں اور ہم سمجھے کہ ہم تو نماز پڑھتے کافی ہے. یہ سب کے ذکر کرنے کے بعد آگے انعام کا ذکر کیا ہے. تم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کا خیال کرنے والے ہوں گے تو وہی کامیاب ہوں گے. مومنون کا لفظ شروع میں آیا ہے، مجھے اوپر بیان کرنا تھا لیکن یہاں زور رکھنے کے لیے میں نے اس کو یہاں تک لایا ہوں. مومن کہتے کس کو؟ تو حدیث شریف میں وضاحت آئی ہے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. مومن وہ ہے کہ جس کے بارے میں مومنین اپنے خون کے سلسلے میں اور اپنے مال کے سلسلے میں بھروسہ رکھ سکتے. اب اگر میرے پاس آئے تو کہنے لگے مولانا 500 روپئے دو، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ 500 روپئے دے گا کہ نہیں دے گا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کمزور ہے سامنے والے. اس کے بارے میں میرے دل میں یہ خیال پیدا کیوں ہوا؟ میری کمزوری نہیں، وہ جو آیا ہے نا اس کی کمزوری ہے کہ وہ آ کر جب 500 روپئے مانگ رہا ہے تو اتنا کمزور وہ کیوں ہے کہ کوئی دینے والا دے رہا ہے تو دل میں خیال کرے کہ یہ ڈبا دے گا. تو یہ 500 تو فور ایگزامپل ہے، مثال کے طور پر ہے، لیکن اس سے بڑی رقمیں بھی ہوتی ہے. تو المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، مومن وہ ہے کہ جس پر لوگ اپنے مال کا اور اپنے خون کا بھروسہ کرے کہ اس سے مجھے نہ کوئی جانی نقصان ہوگا، اس سے نہ مجھے کوئی مالی نقصان ہوگا، تو وہ مومن ہے. بہت سی مرتبہ آدمی کے پاس پیسہ ہے 500 روپیہ جیب میں، لیکن اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ آدمی کے وہ بھروسہ ہے. تو جس کے اوپر بھروسہ نہ ہو اس حدیث کی روشنی میں اس کو کیسے مومن کہا جائے گا؟ اس کو مومن کہا کیسے جائے؟
دوسرے نمبر پر حدیثوں میں 5 کتابوں کے اندر موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے اور 6 میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان لوگ اس کی زبان کے شر سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے بچے ہوئے رہے۔ فوراً فوٹو لے لیا اور اس کو واٹس ایپ پر ڈال دیا یا گروپ میں ڈال دیا، تو یہ اس کے ہاتھ میں چلا ہے، موبائل ہاتھ میں چلا ہے، موبائل سے کسی دیوار پر لکھا کہ چور ہے، یا کوئی بھی بدعنوانی اس کی ذمہ تھوپ کر کے اس کا نام لکھ دیا یا تو بول دیا، غیبت نے کہا بہتان ہے تو غیبت ہے، نہیں ہے تو بہتان ہے۔ ان سب صورتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ سمجھانا یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان کے شر سے تمام انسان محفوظ رہے، تمام انسان نہیں، مسلمان۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده۔ اس لیے محترم حضرات، سب سے درخواست ہے کہ اپنے اندر ایسے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان ہم پر بھروسہ کرے، ہر انسان ہم پر بھروسہ کرے۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، تقی عثمانی دامت برکات ان کے بڑے بھائی، بھی کچھ ہی مدت پہلے دنیا سے رخصت ہوئی۔ فرماتے ایک سفر میں ایک سکھ آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ میرے پاس تھا، اس نے مجھے کہا کہ کچھ اسلام کے بارے میں بتاؤ، تو میں نے کچھ چیزیں سمجھائی، اس کے ذہن میں بات اتر گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے اسلام کے لیے جو ضروری چیز ہو وہ پڑھا دو۔ حضرت نے اس کو کلمہ پڑھا دیا اور پھر فرمایا کہ اب تم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ۔ تو وہ سکھ انسان نے کہا کہ مولانا یہ ممکن ہے کہ میں اسلام تو قبول کر لوں لیکن مسلمان نہ ہوں۔ مطلب بات سمجھ میں آ رہی ہوئی؟ مسلمانوں کے سلسلے میں جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہے کہ یہ وعدے کے بچے ہوتے ہیں، یہ دھوکہ باز ہوتے ہیں، مسلمانوں کے سلسلے میں جو باتیں امت کے درمیان میں ہے، خود ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تہمت ہے کہ واقعہ ہے، واقعہ ہے۔ ہر جگہ بدنام ہم اسی لیے کہ ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ تو وہ سردار جی کیا کہہ رہا کہ اسلام تو قبول کر لوں لیکن مسلمان نہ کہا جاؤں، اس لیے کہ مسلمان کے بارے میں تو دنیا میں کوئی اچھی باتیں نہیں، غلط باتیں۔ قصہ نمبر 2، سندھی، اس کے پاس ایک پیسہ وعدہ تھا مومن کے پاس سے مسلم کے پاس، مسلم کے پاس سے سندھی نے کچھ قرضن رقم لی اور واپس کرنے میں بہت ٹال مٹول کر رہا، یہ تھک گیا اور تھک کر کے اس نے، ان کا کوئی فنکشن تھا سندھیوں میں اور مجلس میں کوئی بڑا ان کا آیا تھا، تو وہاں پہنچ گیا اور اس کے کان میں جا کے کہہ دیا کہ اسلام کا برا آدمی ہے اور اس نے میرے پاس سے اتنے وقت سے پیسے لیے اور دے دیا۔ اچھا بیٹا، اعلان کیا گیا، وہ پاس میں آیا، پاس میں آیا، اس کو کچھ کان میں ہلکی سی بات کی، وہ نکلا اور اس کو اشارہ کرتے ہوئے گیا کہ آ جاؤ، باہر جا کر کے پیسہ اس کو دے دیا۔ اب یہ مسلمان حیران کہ اتنے دنوں سے میں پریشان تھا اور اس کے بڑے نے اس کے کان میں ایک مختصر سی بات کی ہے اور کوئی 2 لکیر کی 1 لکیر کی بات بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اتنا اثر ہو گیا کہ فوراً آ کر مجھے پیسہ دے دیا۔ بہت پریشان پوچھا، وہ بتانے سے بہت انکار کر رہا تھا لیکن یہ اس کے پیچھے پڑا رہا، تو اس نے بتایا کہ میرے بڑے نے یہ کہا کان میں
کہ کب سے مسلمان ہو گیا؟ سمجھ لیجیے نا کیا کہا بھائی؟ کب سے مسلمان ہو گیا؟ اتنا ہی تھا، اور اس کو مسلمان تو بننا نہیں تھا، اس لیے وہ یعنی وعدہ خلافی کرنا، گویا وہ سندھی کا بڑا یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کا کام ہے، سندھی کا کام نہیں ہے، تو سندھی ہے تو مسلم کدھر ہے، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، بس اتنا پوچھا اور اس نے پیسہ دیا۔ ان سب چیزوں کو ہمیں جھوٹی ثابت کر دیا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر جو وعدہ نبھانے کی بات تھی وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کر دی۔ مدینے میں اسلام کیسے آیا وہ تو آپ فضائل اعمال میں سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع کے اوپر مینا میں تشریف لے جاتے، حج میں جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ان سے باتیں ہوتی، ان میں مدینے والوں سے بات چیت ہوئی، اور 3 راتیں ایسی ہے کہ جن میں یہ مدنی حضرات وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلانے کی انہوں نے دعوت دی، اور ان دعوت دینے کے اوقات میں یہ طے ہوا تھا کہ مدینے میں رہ کر کے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ قصہ ہجرت کا پورا ہو گیا، اور غزوہ بدر کا موقع آیا، چونکہ مدینے والوں نے ساتھ دینے کی بات کی تھی اور شرط تھی کہ مدینے میں رہ کر کے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، چونکہ یہ جنگ باہر جا کر لڑنی تھی، تو یہ بوجھ مدینے والے انصار صحابہ کے اوپر کیسے ڈالا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشاروں میں ایسا پوچھ رہے ہیں، لیکن ظاہر نہیں فرما رہے ہیں کہ بات ایسی ہوئی ہے لیکن ہمیں باہر جانا ہے۔ صحابہ کو دھیان لگ گیا کہ ہماری شاید شرط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، تو اس وقت صحابہ نے جو کہا تھا اگر ہم ایسا سمجھ لیں اور ان آیتوں کے اوپر قربان ہونے کی کوشش کریں تو اللہ پاک ہمیں توفیق دیں گے، چاہیں گے تو توفیق دیں گے، لیکن اگر ہم چاہے ہی نہیں تو توفیق ملنا ہی مشکل ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ اب ہم مومن ہیں اور ہم آپ کی وجہ سے ایمان لائے ہیں، اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے کہ پہاڑوں پر چڑھو اور گرو تو ہم گر کر کے مرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کہیں سمندر میں کودو اور مرو ڈوبو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ جو حکم دیں گے اس کے مطابق آپ کے ساتھ ہم رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان صحابہ نے صحابیت کا پورا خیال رکھا، ایسے اشخاص کو نہ زمین میں اپنے اوپر دیکھا ہے اور نہ آسمان میں ان جیسے اشخاص کے اوپر نظر کی، ان جیسے بزرگوں کو کبھی کسی ماں نے جنا نہیں جو صحابہ جیسی مثال پیش کر سکے۔ صحابہ ہے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں ایک دم مضبوط پختہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے رہبر ہیں، اور انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے ایسے ہم زندگی گزاریں گے تو المرء مع من احب، آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرے گا۔ اگر ہم صحابہ کے ساتھ ایسی محبت کریں گے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور سنتوں کو اپنے اندر اتاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے ساتھ اور نبی کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ بھائی خلاصے کے ساتھ تھوڑا ذکر ہوا ہے، اگر ان آیتوں کی تفصیل کی جائے تو ایک گھنٹہ ایک رات میں بیان ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس اتنا سارا وقت نہیں ہے اور آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی دن بھر کے کام کر کے یہاں تھوڑا سا سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے، لیکن میں نے تو پہلے سے ہی یہ گھنٹے کی بات کی تھی اور یہ گھنٹہ تو پورا ہو چکا ہے۔ آخری چیز ہے کہ نماز کے متعلق بھی ہے 7ویں صفت کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ نماز کا خشوع الگ چیز ہے اور نماز کا اہتمام کرنا الگ چیز ہے۔ یہ نہ ہو کہ اقامت شروع ہو اور ہم وضو خانے کے اندر، اس کو کبھی بھی والذین هم علی صلاتهم یحافظون نہیں کہہ سکتے۔ محافظت اور پابندی اور اہتمام تو سمجھنا ہو تو آپ کی ٹکٹ بک ہے تو آپ کیسے پہنچتے؟
آپ کی فلائٹ افریقہ کے لیے، امریکہ کے لیے، حج کے لیے بک ہے تو 4 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جائے. تو ایسا نماز میں کچھ 5-7 منٹ پہلے تو پہنچنا ضروری ہے بھائی. اگر کوئی عذر پیش آ گیا تو وہ مستثنا ہے، کبھی ہوتا ہے، روز کا روز نہیں ہوتا ہے کہ فجر میں آدھی سب میں جو بوڑھے لوگ یا جوان لوگ روز ہوتے وہی ہو، اور باقی لوگوں کی 1 رکعت تو جانا ہی جانا، وہ روز جانا، یہ صفت موجود نہیں ہے. فائنل بات. والذین هم علی صلواتہم یحافظون والی صفت غائب ہو گئی. یہ 7 صفت کے ساتھ اللہ نے فلاح کا ذکر فرمایا ہے. اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے. کلمہ نماز، کلمہ نماز، کلمہ نماز برسوں سے، چاہے اجتماع ہو کہ یہاں گشت اور ہفتہ واری بیان ہو تو ہم ہر وقت انہی چیزوں کو سنتے ہیں، اور سن کر کے ہمارے دماغ بھی سن ہو گئے کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھنے والے بنے. تو وہاں وضو خانہ خالی ہونا چاہیے جب نماز کھڑی ہو رہی ہے. وضو خانہ خالی رہنا چاہیے بھائی جب نماز کھڑی ہو رہی ہے. ہم باہر محنت نہ کریں، پہلے ہم اپنے ساتھیوں کے اوپر محنت کریں. جو ساتھیوں کی جماعتیں بنائی گئی ہے وہ لوگ پہلے دوسری تشکیل کرنے کی وہ جاری رکھی. اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ کرے کہ میرا ایک جماعت کا ساتھی ہے، مسجد وال جماعت کا، اور میرے گروپ کا ہے، اور اس کو فجر کی 2 رکعتیں ملی نہیں، وہ تشہد میں بیٹھا ہے، آ کر کے دوڑتا ہوا، وہ بھی دوڑتا ہوا. تو اس کو پوچھنا ہے کہ بھئی تیری 2 رکعتیں کیوں گئی؟ اس کو پوچھنا ہے. تو یہ پوچھیں گے تو ہی یہ بلا ہمارے اندر سے جائے گی نمازوں کے اہتمام والی، ورنہ تو اسی ہم قبر میں چلے جائیں گے اور ہمارے اندر اہتمام نہیں ہوگا. اور آج کل سے کرتے کرتے کئی عمروں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور آج تک ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ جماعتوں میں جا کر کے آنے کے باوجود ہمارے اندر اہتمام صلاۃ پیدا نہیں ہوا. تو کوشش کریں گے ان 7 صفاتیں پیدا کرنے کی. اللہ وفقنا اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس کے انعام میں فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہوں گے. کس چیز کے وارث ہوں گے؟ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. تو جنت الفردوس کسی اور موقع سے انشاءاللہ بیان کریں گے. ابھی بہت ساری چیزیں بیان میں واقع ہے. انعام آخر میں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آخر میں کسی وقت موقع سے جنت الفردوس کا بیان بھی قرآن حدیث کی روشنی میں کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جنت کا وارث بنا دے. اللہ پاک جہنم سے